اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو، تماشا کرو، موج کرو۔ 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا تو وہاں کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا۔ اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا، خون کو۔ میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا اور تو تماش بین بن گیا، سمجھ نہیں رہے قوم یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں؟ یہ لوگ اہل بیت کا ذکر دیکھیں آپ نے؟ یہ سوشل میڈیا آیا تو مجھے بھی کچھ مکروہ چہرے دیکھنے کا موقع مل گیا، ورنہ میں باز رہتا تھا۔ آپ یقین کریں وہ شکلیں اس قابل ہیں کہ امام حسین کا نام لیں؟ آپ یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا اپنی نام سے زبان سے نام لے، طبیعت نہیں مانتی۔ جس آدمی نے سر ننگا کیا ہوا دیکھے نا آپ نے سوشل میڈیا پہ، ایسے یہ اس قابل ہے دیانتداری سے میری رعایت نہ کرنا؟ یہ شکل ہے امام حسین کا نام لینے والی؟ اور بی بی پاک کا نام جس سے مرضی سن لیتے ہو؟ میں تو بند کر دیتا ہوں، بند کر یار، اس کا چہرہ ہی نہیں اس قابل کہ اس سے حضرت فاطمہ کا ذکر سنا جائے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کیسے نام لے رہا حضرت فاطمہ کا۔ کچھ نعت خواہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر، شرم کرو۔ پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو، پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو، اونچا بولنا، داد دینا، یہ کرنا، اٹھ کے کھڑی، یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن، ولی، نبی، غوث، کتب، ابدال آنکھیں بند کرے، نظریں جھکائے، سر جھکائے، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، نظریں جھکاؤ۔ پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو، اور ناچتے پھرتے ہو، خبر ہی نہیں تمہیں۔ میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں۔ اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ وہ ساتھ لے گیا، جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں بیٹھے، سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا، رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا۔ کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے۔ وہ اعتراض، تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے، وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد۔ پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار۔ اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادیاں ہیں۔ رو پڑے، کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ
اب موضوع نہیں تھا، بات کہیں اور نکل جائے گی، عنوان بھی بیان کرنا ہے۔ پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، ڈولی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو، جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے، تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے، نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سید زادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ چپ کر گئے چاروں مزدور۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی، کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو۔ تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی، کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے۔ فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا۔ شہزادہ سید زادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے، ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے۔ چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے۔ یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی، یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے، یہ گفتگو کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں، آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ۔ کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، پرسوں بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے، اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا، ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے۔ اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھے، سوچ کو سمجھے۔ میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا۔ اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی، صحابہ کا پیار نہ ہوا تو ایمان قابل قبول نہیں۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی، تو خود کیا ہے جی، یہ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے باپ کے، بہت ہی بڑے باپ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، آئے گا ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علی بہرحال علی ہے، علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا، کوئی ساتھ نہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے، حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے، کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں، لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے، بتاؤ تو صحیح نا کتنے؟ تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں، یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے،
اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ. 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے. یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات, چرگے کھاتے رہتے ہیں, ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا, حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب, لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے. ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی. تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں. امام علی مقام بہت بڑے تھے, عبادت گزار تھے, ریاضت بڑی کرتے تھے. امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا, اپنا تھا. جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, کہتے ہیں ادھر ہی چلے جائیں گے. ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں, وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں, کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی. ان کو حرم شریف کی وہ قدر. لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے, دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے. کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, ہم تو حضور کا خون ہے, بخشے بخشائیں. پیدل مدینے سے دونوں شہزادے, اور اس طرح پیدل جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا. 25 حج. تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا, تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی. 25 حج. اور سخاوت کا یہ حال تھا, سخاوت کا, کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا. کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے. 1,00,000 دینار. اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے, اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی. فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے. فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے. اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے. آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پہ بند لگے ہوئے ہیں, ایک کرتا ہی نیا لے لیتے. تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا, لفظوں پہ غور کرنا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا, پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا, پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں. امام حسین نے سخاوت کی, عبادت کی, ریاضت کی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, درگزر کیا, پیار کیا. امام حسن کی بات ہے, ایک لونڈی آئی. ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا, شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے, اس لیے تباہ ہو گئے. پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے, اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی, وہ دودھ لے کے آئی, دودھ گرم تھا, آپ کے اوپر گر گیا. اور وہ تھی بھی اسی طرح کی, اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی, کنیز تھی گھر. دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی, اب تو بہت سخت غلطی ہے. گرم دودھ امام پہ پڑ گیا. تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی امام حسن نے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے, ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے, ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے. امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا تو آزاد ہے, اب تو لونڈی نہیں. اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا. میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے, حضرت محدث سے باولپور سے, 3000 کتاب کے مصنف, بہت بڑے عالم. میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا, تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی, استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا. کہنے لگے جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ مزید فزید, اللہ علم دے, فضل دے. تو میں نے کان میں کہا, میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے, میں آپ روڑ چھڑ دا. اس نے کیوں یہ کیا ہے, اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت, آپ نے اتنی دعائیں دے دی. بزرگ جلال کا مزاج نہیں. وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یوں امام حسین, امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا, اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا. ہم سب کے بچے شہزادے ہیں, جتنے بھی ہم ہیں نا,
میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے، تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تینوں پہلا نہیں تھی پتا میرے کو کوئی نہیں؟ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا؟ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں؟ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں، 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے۔ آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، 3را دن ہے، 3را۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، 3را دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ۔ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی،
یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا۔ حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل۔ میرے بھائی ٹریننگ کرائی، ٹریننگ۔ ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے، اور دین کا معاملہ چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے، داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے، سب سے پہلا۔ انہوں نے ٹریننگ کی، دین کے لیے تیار کیا، ہمتیں بدھائیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، شہزادی کی۔ کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے۔ سب سے بڑی شہزادی سیدہ، بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے، میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑی سی رقم تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں۔ کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس۔ کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی۔ سیدہ نے سارا گھر صاف کیا، ساری تیاریاں کی، کھانے چنے، جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا، اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی۔ سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا، پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا، السلام علیکم کہا، اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے۔ کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا، بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو۔ حضور چلے گئے، پر بغیر ملے ہی چلے گئے۔ کہتی ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے۔ میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے۔ میں قریب بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے، اس طرح کربلا سجتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، ہر عورت کے لیے جائز ہے، کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی، وہ کہہ تو سکے گا نا، لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے، کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی۔ بھائی یہ حقیقتیں سمجھو، جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ، کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا؟ الا ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے، جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے، اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ خدا را
ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکیں. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے. مکان، بنگلہ، کاریں، پجارو، یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں. خیبر کی، خندق، کربلا، نہیں، حق و باطل کی. کون سی بولیں؟ نہیں، ایک دفعہ سارے بولیں آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے. تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے؟ وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں، میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی، لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلا؟ یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. وہ کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں، دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے، جمعہ پڑھا نہیں میں نے. میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا. امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے. اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم،
تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی. پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کو رنگدار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے. خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے. یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی ساتھ سویا کرتا، آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے. یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی، یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے. ابھی خیال کریں، ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک، دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنیں گے. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نا لا الہ الا اللہ. اور کس طرح کا امام حسین نے، آپ نے فرمایا خودی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی. ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے. اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. میرے بھائی امام حسین، اب پتہ کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے امام حسین تو زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے، قیامت تک کی زندہ باد ہے. حسین ہی تو زندہ باد ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، حسین ہی تو. اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا، اٹھنا، آپ یقین کریں
جب کمر جھکنے لگتی ہے امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے، یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیسے زندہ باد، یہ نعرہ ضروری ہے. مردہ آباد، اس نعرے کی ضرورت ہے. اس نعرے کی حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد. اور مردہ آباد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں. یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے، دم توڑتی ہے، پر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی. اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو، حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے، حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی، اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں. تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں، کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی، کبابی، زانی، بدکار سے دوستانہ ہے، اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا. اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، کوئی مطلب نہیں اس بات کا. امام حسین کو ماننا ہے تو پھر ڈٹ کے مانو، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. برما کی بات کرو، برما کے مسلمان کی بات کرو، فلسطین، کشمیر، ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی، جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے. 10 محرم ضائع نہیں کریں. اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں وہاں جا کے شریک ہو. ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، حسین ہے. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین.